بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مسلین این اے خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ رمضان کی برکت سے ہمیں عبادت کا ماحول بلکہ عبادت کا اجتماعی ماحول ملتا ہے۔ گھر کا ماحول ہو، محلے کا ماحول ہو، بازار کا ماحول ہو، مسجد کا ماحول ہو، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ مکمل دینی ماحول ہمیں ملتا ہے۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جب بھی عبادت میں گرمی آتی ہے تو بجائے عبادت کا شوق بڑھنے کے دینی حلقوں میں اختلاف کی یا اختلافات کی گرم بازاری شروع ہو جاتی ہے۔ رمضان میں ایک بڑا اختلاف جو دیکھنے کو ملتا ہے وہ تراویح کی رکعات کی تعداد کی 8 رکعت ہونی چاہیے یا 20 رکعت ہونی چاہیے۔ تو عرض یہ ہے کہ اس تعلق سے ظاہر ہے قرآن میں تو تراویح کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ قرآن کے بعد صحیحین ہے، صحیحین میں اختصار کے ساتھ ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، اختصار کے ساتھ۔ تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ تراویح پڑھائی تو آپ نے کتنی رکعات پڑھائی تھی، سیاہ ستہ میں یہ تفصیل، بلکہ کسی حدیث صحیح میں یہ تفصیل ہمیں نہیں ملتی۔ آثار صحابہ سے ہمیں روشنی ملتی ہے، لیکن کسی حدیث صحیح سے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کہ آپ نے اتنی رکعات پڑھائی تھی، ہمیں یہ تفصیل نہیں ملتی۔ ہاں، ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں 3 دن تراویح کی جماعت کرائی تھی، اور اس میں بجائے اس کے کہ رکعات کی تعداد کا ذکر ہو، رکعات کی تعداد کا ذکر نہیں ہے، وقت کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت جو سیاہ ستہ کی 4 کتابوں میں مروی ہے، جامع ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، اس میں تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رمضان میں جب رمضان ختم ہونے میں جب 7 دن رہ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تراویح کی نماز پڑھائی، اور یہ پڑھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 رات تک، 1/3 رات کے برابر آپ نے جماعت کرائی۔ اگلے دن پھر آپ نے تراویح نہیں پڑھائی، پھر اس کے اگلے دن یعنی رمضان ختم ہونے میں جب 5 دن رہ گئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی، اور تراویح کتنی رکعت پڑھائی یہ ذکر نہیں ہے، یہ ذکر ہے کہ کتنا وقت، کب تک، کتنے وقت تک آپ نے پڑھایا، تو ذکر ہے الی شطر اللیل، یعنی آدھی رات تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی۔ اور پھر جب رمضان ختم ہونے میں 3 دن باقی تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تراویح پڑھائی سحری تک، کہ ڈر ہوا ہمیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سحری کا وقت نکل جائے، ہم سحری نہ کریں۔ تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تراویح کی جماعت کرائی ہے اس کے 3 درجے ہمیں ملتے ہیں، وقت کے 3 درجے ملتے ہیں کہ تراویح کا وقت کتنا ہونا چاہیے۔ اصل تو یہ کہ پوری رات ہونے چاہیے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، اس کا اصل تقاضا تو یہ ہے کہ ایک روزے دار پوری رات تراویح پڑھتا رہے، قیام اللیل کرتا رہے، قیام رمضان کرتا رہے۔ اس کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدھی رات تک تراویح میں اپنا وقت مصروف کر دے، یہ سنت کا دوسرا درجہ ہے۔ اور سنت کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ 1/3 رات تک تراویح ہوتی رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تراویح کا جو اصل وقت، جو تراویح میں جو اصل مطلوب ہے وہ تعداد نہیں ہے، وقت ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جب ظاہر نماز کی ابتدا تہجد سے ہوئی ہے،
تو تہجد کی نماز کی جب ابتدا ہوئی تو تہجد کی رکعات کی تعداد مطلوب نہیں تھی، وقت مطلوب تھا کہ یا تو 1/3 یا 2/3 یا آدھی رات تک یا صبح تک. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. تو وہ بعد میں امت کی سہولت کے لیے پھر رکعات کو نائب بنایا گیا، لیکن اصل جو مطلوب تھا وہ وقت تھا. اب رمضان میں وہ جو تہجد جو رات کی نماز میں جو اصل وقت مطلوب تھا نا، تو 1 مہینے میں اس کا اعادہ کیا گیا، 1 مہینے کے لیے اس کا اعادہ کیا گیا کہ قیام اللیل جو تہجد میں جس میں وقت مطلوب ہوتا تھا، قیام اللیل میں جس میں وقت مطلوب ہوتا تھا، اب یہ وقت مطلوب قیام رمضان میں ہوگا. لہذا تراویح کی اصل سنت تعداد رکعات نہیں ہے، بلکہ اصل سنت وقت ہے. کہ اصل سنت تو یہ ہے کہ قیام رمضان پوری رات کا احاطہ کرے، پوری رات قیام رمضان ہوتا رہے. اس کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدھی رات تک ہوتا رہے. تیسرا درجہ یہ ہے کہ 1/3 تک ہوتا رہے. لیکن اب ظاہر ہے کہ اس بارے میں ہم جو پوری رات پڑھیں یا آدھی رات تک پڑھیں یا 1/3 رات تک پڑھیں تو پڑھیں کتنا، تو اس بارے میں صحاح ستہ کے تیسرے درجے کی کتاب جامع ترمذی ہے، جو عرب کے محدثین نے یہ قرار دی ہے. حالانکہ ہمارے علماء ہند اکثر جو قرار دیتے ہیں وہ جامع ترمذی کو چوتھے درجے کی کتاب قرار دیتے ہیں، لیکن عرب محدثین، عرب محققین جامع ترمذی کو تیسرے درجے کی حدیث صحیح کی کتاب، احادیث صحیحہ کی کتاب قرار دیتے ہیں. تو جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمہ اللہ کیا لکھتے ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ذکر کرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي قِيَامِ رمضان. اہل علم کا اس بارے میں اختلاف ہوا ہے کہ تعداد رکعات کتنی ہونی چاہیے. فَرَأَى بَعْضُهُمْ، بعض اہل علم کی رائے یہ ہے أَن يُصَلِّيَ 41 رکعۃ، کہ تراویح پڑھنے والا وہ 41 رکعات پڑھے مال وطر، وطر کے ساتھ، یعنی 1 رکعت وطر اور 40 رکعات ہونی چاہیے. لیکن آگے لکھتے ہیں آگے لکھتے ہیں وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالْعَمَلْ عَلَى هَذَا عِنْدَهُمْ بِالْمَدِينَةِ. اہل مدینہ کی یہی رائے ہے کہ تعداد رکعات ان کے ہاں 40 ہے، اور مدینہ میں ہمیشہ جو معمول رہا ہے، تعامل رہا ہے، وہ 40 رکعات کا رہا ہے. لیکن آگے لکھتے ہیں وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرْ وَعَلِي وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعۃ. حضرت عمر فاروق، حضرت علی اور بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جو مروی ہے، اور اکثر اہل علم کی بھی یہ رائے ہے، وہ ہے کہ تراویح کی رکعات کی تعداد 20 ہے. وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِي وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِي. یہ حضرت سفیان ثوری، حضرت عبداللہ ابن المبارک اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے. ان کی بھی یہی رائے ہے کہ 20 رکعت. وقال الشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں وَهَكَذَا أَدْرَكْتُ بِبَلَدِنَا مَكَّةَ يُصَلُّونَ 20 رکعۃ. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مکے میں، ظاہر مکے کے ہیں وہ، مکے میں ہمیشہ میں نے دیکھا ہے کہ تراویح جو ہے وہ 20 رکعت ہوتی رہی ہے. پھر امام ترمذی رحمہ اللہ آگے لکھتے ہیں وقال اسحاق بل نختار 41 رکعۃ علی ما روی عن ابی بن کعب. لیکن محدث ہے حضرت اسحاق رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم 41، ہمارے ہاں 41 رکعت ہیں. لیکن حضرت عبداللہ ابن مبارک، حضرت اور دوسرے اکابر
انہوں نے یہ کہا ہے صلاۃ مع الامام فی شہر رمضان کہ امام کے ساتھ جو رکعات ہوں وہ 20 رکعات ہوں۔ اب یہ رائے، یہ جو نیچے تبصرہ لکھا ہے یا جو تشریح لکھی ہے اس حدیث کے بعد، یہ میں نے نہیں لکھی یا کسی حنفی عالم نے نہیں لکھی۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اکثر اہل علم، اکثر صحابہ کی رائے جو ہے وہ 20 رکعت کی، اور جو 40 رکعت کی رائے ہے اس میں جماعت کے ساتھ 20 رکعت ہے، لیکن ہر 2 رکعت کے بعد مدینے میں کیا ہوتا تھا کہ 2 رکعت جماعت کے ساتھ اور 2 رکعت انفرادی، 2 رکعت جماعت کے ساتھ 2 رکعت انفرادی۔ تو مدینے میں بھی یہی معمول تھا 20 رکعت کا، اور اب تک یہ تعامل چلتا رہا ہے۔ ابھی جا کے انہوں نے منسوخ کیا، ابھی تک یہ تعامل چلتا رہا ہے کہ مکے اور مدینے دونوں میں، دونوں حرمین میں 20 رکعت تراویح ہوتی رہی۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ 20 رکعت ہیں، چلیں آپ 8 رکعت کہہ دیں، تو اصل جو سنت ہے وہ تعداد نہیں ہے۔ اگر 20 رکعت بھی ہوں اور علم تری کیفہ کے ساتھ جو ہے نا وہ اگر 40-45 منٹ میں ختم کر دیا جائے تو جو اصل مزاج سنت ہے اس پہ تو عمل نہیں ہوا۔ 8 رکعت ہے، لیکن 8 رکعت لمبی پڑی گئی کہ 1/3 رات تک یا آدھی رات تک یا پوری رات تک تراویح ہوتی رہی، تو سنت سے اقرب یہ ہے۔ اسی لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کیا کہتے ہیں، جیسے موطا امام مالک کی رائے ہے، کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن ابی بکر، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، حضرت صائب بن یزید، دونوں کی روایت کہ ہم جب تراویح پڑھتے تھے تو پوری رات تراویح ہوتی تھی، اور جب تراویح ختم ہوتی تھی تو ہم اپنے خادمین سے جلدی کا کہتے تھے کہ جلدی افطار سحری لاؤ، کہیں سحری کا وقت نکل نہ جائے۔ لہذا ہمیں تعداد پہ نظر نہیں رکھنی چاہیے، ہمیں ماحول بنانا چاہیے کس کا، زیادہ سے زیادہ وقت تراویح میں صرف کرنے کا۔ جب زیادہ سے زیادہ وقت دیں گے، یہ ہے قیام اللیل کی اصل سنت۔ تو قیام اللیل کی اصل سنت کا تعلق وقت سے ہے، تعداد سے